خدا یسوع مسیح کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ناظرین، ہمارا آج کا ڈیووشن لیا گیا ہے مقدس یعقوب کا عام خط، اس کا چوتھا باب، اس کی 5ویں اور 6ٹھی آیت میں سے۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ کتاب مقدس بے فائدہ کہتی ہے؟ جس روح کو اس نے ہمارے اندر بسایا ہے، کیا وہ ایسی آرزو کرتی ہے جس کا انجام حسد ہو؟ وہ تو زیادہ توفیق بخشتا ہے، اسی لیے آیا ہے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ ناظرین، ہمارے آج کے ڈیووشن کا عنوان ہے الہی غیوری، اور اسے آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے بیکن لائٹ سے ورڈ ایٹ ورک نے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مقدس یعقوب کے خط کا مین مقصد جو بڑا مقصد ہے، وہ ایمانداروں کو ایسا ایمان دینا ہے جس میں ان کے اعمال بھی شامل ہوں۔ ہم نے پہلے باب میں دیکھا کہ ایمان سے متعلق کس طرح سے مقدس یعقوب نے ایمانداروں میں آزمائشوں میں سے گزرنے کے امتحانات سے متعلق ہمیں سکھایا، اور پھر دوسرے باب میں ایمان سے متعلق جو ایٹریبیوٹس ہیں، جو خوبیاں ہیں، خواص ہیں، ان سے متعلق ہمیں بتایا، اور تیسرے باب میں مقدس یعقوب نے ہمیں ایمان اور مسیحی طرز زندگی سے متعلق اسباق دیے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آج کل مقدس یعقوب کے عام خط کا صمیمی یا ریاضیاتی مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس خط میں جو بڑا مضمون مقدس یعقوب رسول نے بنایا ہے وہ ہے ایمان بالعمل، یعنی ایسا ایمان جو کوئی ایماندار اپنے اعمال سے دکھا سکتا ہے۔ اور یعقوب کے خط کے دوسرے باب کی جو 26ویں آیت ہے وہ اس کی معراج ہے کہ کس طرح سے مقدس یعقوب ایمان بالعمل کو ہمارے لیے ایک مثال بنائے ہوئے ہیں۔ پہلے باب میں مقدس یعقوب نے ایمان اور امتحان کی بات کی، دوسرے باب میں ایمان اور خواص کی بات کی، یعنی ایٹریبیوٹس، ایمان کی خوبیاں، تیسرے باب میں مقدس یعقوب نے ایمان اور مسیحی طرز زندگی کی بات کی، اور اب چوتھے باب میں ایمان اور سماجی برائیوں کی بات ہو رہی ہے کہ ایماندار اور مسیحی قائدین اگر مذکورہ سماجی برائیوں سے آگاہ ہو جائیں تو مقدس یعقوب کے خیال میں ایک ایماندار ایک معیاری مسیحی بن سکتا ہے۔ مقدس یعقوب کے چوتھے باب کی پہلی 3 آیات میں مقدس یعقوب نے ایماندار کی ایک بڑی ڈرونی قسم کی، بھیانک قسم کی تصویر دکھائی ہے جو اپنے ایمان سے منحرف ہو چکا ہے، اور اس میں لڑائیاں، جھگڑے، حسد، غصہ، تفرقے، اس قسم کی سماجی برائیاں اس میں شامل ہو چکی ہیں، اور وہ خدا سے دور چلا گیا ہے۔ پھر اگر ہم چوتھی آیت میں دیکھتے ہیں تو مقدس یعقوب نے ایماندار کا جو رشتہ ہے خدا کے ساتھ، وہ کلیسیا اور خدا کا رشتہ وہی ہے جو ایک شوہر اور بیوی کا ہوتا ہے، کیونکہ کلیسیا خدا کی دلہن ہے، اور جو ایماندار ہیں یہ خدا کی دلہن کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور مسیح جو کلیسیا کا سر ہے وہ بطور شوہر بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ خیال صرف نئے عہد نامے میں سے نہیں بلکہ یہ خیال پرانے عہد نامے میں سے بھی ہمیں ملتا ہے۔ اگر آپ خروج کی کتاب کے 20ویں باب کی 4 اور 5 آیت میں دیکھیں، پھر استثنا 32ویں باب کی 16ویں آیت میں دیکھیں، وہاں لکھا ہے کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں، یعنی خدا کی جو الہی
غیرت ہے، الہی غیوری ہے، وہ بالکل ایسے ہی ہے جو کسی ایک شوہر کی بے وفا بیوی کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ اپنی بیوی کو بے وفائی پر وہ اپنی غیرت کو استعمال کر سکتا ہے۔ اسی طرح خدا بھی جب اس کے ایماندار لوگ یعنی کلیسیا ایمان سے منحرف ہوتے ہیں، وہ کسی اور خدا کی پرستش کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس طرح سے خدا جو ہے وہ ہم سے وہی غیوری جو ہے وہ استعمال کرتا ہے جو کوئی شوہر اپنی بیوی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ناظرین، یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ خدا کا کلام بے فائدہ نہیں کہتا کہ جو روح خدا نے ہمارے اندر بسائی ہوئی ہے ایسے کام کریں جس کا انجام حسد ہو۔ ناظرین، یہ جو حسد ہے یہ یونانی زبان میں زیلوس لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس کا مطلب ہے جلتی ہوئی آگ، یعنی جلتی ہوئی آگ جو چیزوں کو بھسم کر سکتی ہے۔ ناظرین، امثال کی کتاب میں حسد کو ہڈیوں کی بوسیدگی کہا گیا ہے، اور یہاں پر جو حسد ہے انسان کے اندر ابلتی ہوئی آگ کی طرح ہے، جلتی ہوئی آگ کی طرح ہے، ابلتی ہوئی دیگ کی طرح ہے، اس لیے کہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے، حسد کرتا ہے، تو اس کے اندر کے جذبات بہت مختلف ہوتے ہیں، اور اس کی غیرت جو ہے وہ جوش مارتی ہے، جس طرح ایک شوہر کی بے وفا بیوی ہوتی ہے اور اس کا شوہر غیوری استعمال کرتا ہے، بالکل اسی طرح یہاں خدا بھی غیور خدا ہے، اور کلیسیا جو بے وفا ہو چکی ہے وہ اس کے لیے اپنی غیرت رکھتا ہے۔ ناظرین، خدا کے کلام کا سہارا لیتے ہوئے مقدس یعقوب نے خوب کہا ہے کہ بائبل مقدس میں جو خدا کی غیوری سے متعلق اسباق دیے ہیں وہ بے فائدہ نہیں ہیں، کیونکہ جو ہمارے اندر روح ہے وہ کبھی یہ آرزو نہیں کرتا کہ ہم بے وفائی کی طرف جائیں یا ایسے کام کریں جس کا انجام حسد ہو، اور اس حسد کا جو نتیجہ ہے وہ الہی غیوری میں سے نکلے۔ جبکہ 6 آیت میں لکھا ہے وہ تو زیادہ توفیق بخشتا ہے۔ اگر ہم کلام مقدس اور روح القدس کے وسیلے سے ہم وفادار رہتے ہیں، خدا سے بے وفائی نہیں کرتے، تو پھر لازمی ہے کہ خدا ہمیں زیادہ توفیق بخشتا ہے، اور جب توفیق بخشتا ہے اس لیے آیا ہے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ ناظرین، الہی غیوری جو ہے وہ یرمیہ 4 باب کی 6 آیت میں نظر آتی ہے، پھر الہی غیوری جو ہے وہ 3 باب کی امثال 3 باب کی 34 آیت میں نظر آتی ہے۔ مقدس یعقوب جو ہیں وہ 4 باب کی پہلی 3 آیات میں جب کلیسیائی بدحالی کا ذکر کرتے ہیں، پھر 4 آیت میں کلیسیائی بے وفائی کا ذکر کرتے ہیں، اور 5ویں آیت میں برگشتہ جو ایماندار ہیں ان کے خلاف الہی غیرت کا ذکر کیا گیا ہے، اور 6 آیت میں خداوند کا بندہ مقدس یعقوب رسول خدا کی برکت کا بیان کرتا ہے کہ اگر ہم وفادار رہیں گے خدا کے ساتھ تو خدا ہمیں توفیق دے گا، لیکن اور اگر ہم مغرور رہیں گے تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارا رویہ خدا کے خلاف ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خود خدا ہیں، ہمیں کسی خدا کی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین، یہ جو مغروری ہے یا غروری ہے یہ انسان کا ایسا رویہ ہے جہاں پر انسان خود پسند اور خود غرض ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یہ جو غروری ہے یا مغرور ہونا ہے انسان کا ایسا رویہ ہے جو خود پسند اور خود غرض ہوتا ہے، جسے خدا کبھی پسند نہیں کرتا، اور مقدس یعقوب رسول اور مقدس پطرس رسول دونوں اس بات میں متفق ہیں کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے۔ اور یہ جو فروتن ہوتا ہے
انسان کا دوسرا اپوزٹ جو رویہ ہے وہ ہے فروتن ہونا، یعنی فرو سے مراد ہے جھکنا اور تن سے مراد ہے جسم، یعنی جب انسان اپنے جسم کو خدا کے حضور جھکا دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کے سامنے مہربان، رحیم اور فضل کا مستحق ہے، یعنی خدا فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ اور ناظرین، اگر آپ زبور 2 کا مطالعہ کریں تو وہاں پر خدا مغروروں کا مقابلہ بھی کرتا نظر آتا ہے۔ ناظرین، آج مقدس یعقوب ہمیں کلیسیا اور خدا کے رشتے کی اہمیت کو بتاتا ہے، اور یہ وہی رشتہ ہے جو میاں بیوی میں ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں خدا کی وفاداری کرنی ہے جیسے اس نے ہم سے محبت کی ہے، اور میں نے بتایا کہ محبت اور فرمانبرداری، محبت خدا کرتا ہے، فرمانبرداری ہم نے کرنی ہے۔ محبت شوہر کی ذمہ داری ہے، فرمانبرداری بیوی کی ذمہ داری ہے۔ اس رشتے میں مقدس یعقوب نے ہمیں دعوت دی ہے، آئیے ہم اس دعوت کو قبول کریں اور اس خوبصورت رشتے میں جڑ جائیں جو خدا اور کلیسیا کا ہے، محبت اور وفاداری میں، تاکہ ہم الہی غیوری کا شکار نہ ہو جائیں۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔ آئیے ہم دعا کریں۔ بزرگ پیارے آسمانی باپ، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تو جو غیور خدا ہے، محبت کرنے والا خدا ہے، لیکن اپنی محبت کے عوض تو کلیسیا سے فرمانبرداری مانگتا ہے۔ اور اسی طرح اگر شوہر محبت کرتا ہے تو بیوی فرمانبردار ہونی چاہیے، اور اگر بیوی فرمانبردار ہے تو شوہر محبت کرنے والا ہونا چاہیے۔ خداوند، اس خوبصورت رشتے کا انکشاف جو تو نے ہمارے اوپر کیا ہے، تیری منت کرتے ہیں ہم سب کو اس خوبصورت رشتے میں باندھ دے، تاکہ ہم اس میں زندگی بسر کریں جو مقدس یعقوب کے لیے ایماندار کا بہترین رشتہ ہے۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام سے، آمین۔